بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں تراویح سورۃ المومنون آیات نمبر 23-24 سے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ پاک دامن اور شریف عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی گئی ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن کو بھولنا نہیں چاہیے جس دن ان کی اپنی زبانیں اور ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ والطیبات للطیبین، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو سلام اور اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے گھر والوں کی طرف سے کہ واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جایا کرو۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیارے نبی مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دے کہ وہ بھی اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالیں۔ ہاں شوہر، باپ اور دیگر محروم رشتہ داروں کے سامنے بناؤ کر سکتی ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ ان کی زینت کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ، ایسا لگتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے، اور اگر اللہ کی محبت کی آگ لگ جائے تو سبحان اللہ، اور جب آگ سلگ گئی تو نور علی نور، نور علی نور۔ حقیقی مومن تو وہ ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس میں دل الٹنے اور آنکھیں پتھرانے کی نوبت آ جائے گی۔ اللہ ان کے بہتر اعمال کی جزا دے گا۔ والذین کفروا اعمالہم، کفار کے اعمال تو اس چٹیل میدان کی طرح ہے جس میں چمکتی ریت کو پیاسا آدمی دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب قریب آتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ والطیر صافات، پرندے پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، زمین و آسمان کی بادشاہت اس کی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ، اہل ایمان کو جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، سمعنا و اطعنا، اب اطاعت کریں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان کے بعد نیک عمل کرے گا اسے زمین میں اپنا نائب بنائیں گے، یعنی خلافت دیں گے۔ جس طرح کے پچھلے لوگوں کو بنایا تھا اس طرح ان کے دین کو مضبوط بنیاد پر قائم کریں گے اور انہیں امن و سکون کی زندگی دیں گے۔ خلفائے راشدین کی صورت میں یہ وعدہ الحمدللہ پورا ہوا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، جب تمہارے بچے بالغ ہو جائے تو انہیں اجازت لے کر گھر میں آنا چاہیے، اللہ اس کی حکمت سے باخبر ہے۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، بوڑھی خواتین اگر اپنی چادر اتار بھی دے تو اجازت ہے، مگر حیاداری ان کے حق میں پھر بھی بہتر ہے۔ کدعاء بعضکم بعضا،
مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلند آواز سے بلاتے ہو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ سورہ الفرقان کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں توحید کا اثبات ہے، مشرکین کی برائی مذمت ہے، رسالت کا اثبات ہے، رسالت کے متعلق کچھ شبہات کا جواب ہے، قیامت کا بیان ہے، اور اس کی تفصیل میں مصدقین و مکذبین یعنی اس کو سچ سمجھنے والے اور جھٹلانے والوں کی جزا سزا کا ذکر ہے، بعض واقعات کا ذکر ہے، توحید اور رسالت کے انکار کی مذمت بھی موجود ہے سورۃ مبارکہ میں۔ پارہ نمبر 19 شروع ہے آگے، اور اس سورت کی شروع میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اس سورت کی شروع میں قرآن کریم کا ذکر مذکور ہے جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے تھے۔ قرآن کے ذکر کے بعد صاحب قرآن یعنی نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ضدی اور معاند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل، یہ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ ڈرانے کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی باغی ہوتا۔ فرمایا دیکھے کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ تعالیٰ عدالت میں حاضر ہوں گے تو مشرکین کے خود ساختہ خداؤں کو بھی بلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے سبحانک، ہماری کیا مجال، لیکن اے پروردگار تو نے ان کو خوب دولت دی تھی، یہ تجھے فراموش کر چکے تھے، پھر تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ پارہ نمبر 19 شروع ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا۔ 19ویں پارہ کی ابتدا بھی مشرکین کے اعتراضات سے ہیں۔ الملک یومئذ الحق، قیامت کے دن حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی، وہ دن سرکش اور منکر حق کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم انسان اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے فلاں گمراہ کو دوست نہ بنایا ہوتا، شیطان تو بڑا ہی بے وفا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کا رسول مدعی بن کر اللہ کی عدالت میں کہے گا کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ کر نشانہ تضحیک بنایا تھا، یعنی ہنستے تھے قرآن سے، اس وقت اللہ کے عذاب سے بچانے والا کون ہوگا؟ ان یتخذونک الا ہزوا، اے میرے پیارے نبی، یہ مشرکین آپ کو دیکھ کر آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا وہ شخص ہے جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے؟ اگر ہمیں اپنے خداؤں پر مضبوط عقیدہ نہ ہوتا تو یہ شخص ہمیں بہکا چکا ہوتا۔ اچھا وہ وقت دور نہیں جب یہ حقیقت بھی واضح ہو جائے گی کہ کون گمراہ تھا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے کبھی اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا آپ ایسے شخص کو راہ راست پہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہے، العیاذ باللہ۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، سورج کا طلوع غروب، سائے کا گھٹنا بڑھنا، بادلوں کا برسنا، یہ سارا حکیمانہ نظام اللہ کا قائم کردہ ہے، اندھی فطرت کے ہاتھوں خود بخود قائم نہیں ہوا ہے۔ هو الذی مرج البحرین، اللہ نے ہی دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں، دوسرا تلخ و شور۔ وجعل بینہما برزخا وحجرا مہجورا، دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو انہیں ملنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی صفات، عباد الرحمن کی صفات،
رحمان کے حقیقی بندے تو وہ ہے جو زمین پر تکبر سے نہیں بلکہ نرم چال چلتے ہیں۔ جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، الجھتے نہیں۔ جن کی رات اللہ کے حضور سجدہ اور قیام میں گزرتی ہے، جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی بخل و شرک، قتل ناحق اور زنا جیسے گناہ سے دور رہتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جائے تو اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی اس کا گہرا اصل قبول کرتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری بیویوں اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں نیک اور لوگوں کا امام اور رہنما بنا دے۔ اولئک یجزون الغرفہ، یہ لوگ اپنے صبر کا پھل جنت میں پائیں گے۔ سورۃ الشعراء کا آغاز ہے۔ اس صورت میں قرآن رسالت کی حقانیت، سچائی اور اس کے متعلق مضامین کا ذکر ہے، اور ان کے منکرین کو یعنی رسالت کے منکرین کو ملامت اور ڈانٹ ہے، اور عبرت کے لیے بعض دلائل توحید کی دلائل مذکور ہے۔ سورت کے درمیان میں اللہ کے احکام کی، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرنے والوں کے بعض واقعات بھی مذکور ہیں۔ لعلک باخع نفسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اس غم میں اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے؟ فرمایا اللہ نے کہ اگر ہم چاہتے تو ایسی نشانیاں بھی اتار سکتے تھے کہ سرکشوں کی گردنیں جھک جاتی، لیکن یہ اللہ کو مطلوب نہیں۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ تو اللہ نے فرمایا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، کہ تم اور ہارون دونوں جاؤ اور کسی قسم کا خوف نہ کرو، تم اور ہارون علیہ السلام دونوں جاؤ، کسی قسم کا خوف نہ کرو، اور فرعون کو کہو ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نکال کر ہمارے ساتھ بھیج دو۔ قال الم نربک فینا، جب دعوت دی گئی تو فرعون نے جواب دیا کہ کیا تمہیں ہم نے بچپنے میں نہیں پالا تھا؟ تم تو بڑے احسان فراموش ہو۔ لاجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ علیہ السلام اگر تم نے میرے سوا کسی کو خدا بنایا تو قید خانے میں ڈال دوں گا۔ ان ھذا لساحر، فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام تو ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ جب مقابلہ کے لیے جادوگر بلائے گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کہ کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ فرعون نے کہا کہ تم میرے مقربین اور خواص میں شامل ہو جاؤ گے۔ جب جادوگر شکست کھا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون نے سزا کی دھمکی دی۔ اناسر بعبادی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہم نے وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ فاتبعوہم مشرقین، فرعون اس کا پیچھا کرتا ہوا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا۔ ان فی ذلک لآیہ، غور کیجئے خدائی طاقت سے لڑنے والوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا میرا رب تو وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر میری رہنمائی بھی وہی فرماتا ہے، اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندگی بخشے گا۔ وَلَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کبھی اس دن کو رسوا نہیں کرے گا جب تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً ذکر ہے۔ کذبت عاد المرسلین، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت یا معاوضہ کا مطالبہ نہیں کرتا، تم تو لعلکم تخلدون، تم تو ایسی مستحکم اور بلند بالا عمارتیں تعمیر کرتے ہو کہ گویا تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔
وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور طاقت کے نشے میں دوسروں پہ ظلم ڈھاتے ہو. سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ. قوم نے جواب دیا کہ آپ کا نصیحت کرنا نہ کرنا ہمارے لیے برابر ہے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے پیارے نبی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کی ناراضگی سے ڈرائیں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، اور اہل ایمان سے نرم رویہ اختیار کرے. یراک حین تقوم، اللہ کی نگاہ ہر وقت آپ پر ہوتی ہے. وتقلبک فی الساجدین، سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر بھی نگاہ رکھتا ہے. تنزل علی کل افاک، شیطان تو جھوٹوں کے پاس آتا ہے. والشعراء یتبعہم، رہے شعراء تو ان کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، اور یہ شعراء تو ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. الا الذین آمنوا، ہاں اہل ایمان شعراء جیسے حسان ابن ثابت وغیرہ ہے وہ اس سے مستثنا ہے، ان کی بات الگ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.